الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليصيبهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. محترم صدر مجلس حکم صاحبان اور دوسرے سے آئے ہوئے ملک بھائیوں آج کے قوانین ہے وہ دیکھیے سامعین کرام، اگر آپ دنیا کے سب روز بدلتے ہوئے حالات اور واقعات پر نظر ڈالیں تو ایک عجیب و غریب صورت حال ہوتی ہے. کہیں سیلاب ہے تو کہیں قحط سالی، کہیں آگ ہے تو کہیں شعلہ، کہیں طوفان ہے تو کہیں زلزلہ، کہیں اسراف ہے تو کہیں فاقہ کسر. کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ غیر معمولی ترقیات سے باوجود کیوں کر دنیا اتنی پشمندہ اور بے دلیل ہو گئی ہے؟ ایک جملہ میں اگر کہا جائے تو یہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. اور احتیاط دنیا قیامت کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. کب آئے گی قیامت کسی کو معلوم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کا دعویٰ کر سکتا ہے. لیکن اثر و قرائن وہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں جس بڑے پیمانے پر اللہ کی نافرمانی اور فطرت کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، اس کی روشنی میں اب یہ دنیا زیادہ دن کی مہمان نہیں ہے. محترم سامعین، تاریخ انسانی میں کئی بار ایسے واقعات رونما ہوئے جن سے پوری دنیا کے لوگ متاثر ہوئے اور انتہائی بڑے پیمانے پر ہلاکتیں واقع ہوئی. چونکہ ان ہلاکات خیز واقعات کا اسباب رب کائنات کی کھلی نافرمانی اور انسان کا اپنے سنگین جرائم و گناہ تھے، اس لیے انہیں عذاب الہی کہا گیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جس شدید طوفان کا سامنا کرنا پڑا اسے بھی عذاب الہی کہا گیا ہے. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی اور فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کی صدا بلند کرتے رہے، لیکن لوگ سبل قلب واقع ہوئے اور چند لوگوں کے علاوہ ان کی پوری قوم اللہ پر ایمان نہیں لائے. بالآخر قہر خداوندی نازل ہوا اور جن افراد کے علاوہ تمام لوگ پانی میں غرق ہو گئے. اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش کی گئی کیونکہ ان کی قوم نے خدا کی واضح نافرمانی کی اور جس چیز سے روکنے کے لیے لوط علیہ السلام نے تعلیم دی اور عذاب الہی سے ڈرایا، انہوں نے جان بوجھ کر اعلان وہی کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی قوم پر بھی عذاب مسلط کر دیا گیا. محترم سامعین، جب دنیا میں زیادہ برائی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے کوئی نہ کوئی عذاب یا مصیبت بھیجتا ہے تاکہ برائی میں لگ کر انسان ہوش میں آئے اور اپنے مالک حقیقی کی طرف رجوع کرے. اور یہی وجہ ہے کہ چند سال پہلے سونامی طوفان آیا، اس نے اکثر و بیشتر ساحلی علاقوں کو ہی اپنی جیب میں لے لیا. حال ہی میں کرونا وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. ان قدرتی آفات میں کچھ آفات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بہت مال دیا تھا لیکن اس نے بغاوت کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی آنا پرستی کو نست نابود کر دیا. حال ہی میں امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا برباد کیا کہ وہ اپنے آپ کو سے نیچا ہو کر مجبور ہونا پڑا، جبکہ تمام کے تمام زندہ دل آفات کے درس عبرت ہے. خبردار، سنبھالو، ہوشیار ہو جاؤ، انجام کی فکر کرو. اگر ایسے ہی خوفناک دل دوز خطرناک واقعات کو پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے بعد بھی ہمارے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، ہمارا ضمیر بیدار نہیں ہوا، ہمارے احساسات کے اندر حرکت و جنبش نہیں ہوئی اور یوں انجام سے غافل ہو کر اپنے اس غیر شرعی راست پر جمے رہے اور اللہ رب العالمین سے بغاوت کا علم بلند کرتے رہے، تو پھر مزید ہمیں ایسے ہی آفات اور مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے اور قہر الہی کا شکار ہونے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. لہٰذا عقلمندی اور ہوش مندی اسی میں کہ ہم زلزلوں اور سمندری لہروں اور طوفانوں کے رخ کو پہچانیں اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کریں اور عمل صالح کی طرف راغب ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان غفلتوں سے نجات دے اور ہمیں ان حادثات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبلت